اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں کھانا کھانے کے آداب کے عنوان پر گفتگو گزشتہ درس کے اندر کی گئی، اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اور اگر انسان اکیلا کھانا نہیں کھا رہا ہے، مہمانوں کے ساتھ کھا رہا ہے، تو میزبان کس طریقے سے جو ہے وہ کھانا شروع کرے گا اور کب کھانا ختم کرے گا۔ اسی طرح سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ پرانے زمانے کا ایک دستور تھا کہ دسترخوان پر ہی آفتابہ لایا جاتا تھا، باقاعدہ ہاتھوں کو دھلایا جاتا تھا۔ اگر آج بھی وہی انداز ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ میزبان اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، اور اس کے بعد اس کے دائیں جانب سے ہاتھ دھونے کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس کے بائیں جانب پر جا کر ختم ہوگا، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا سلسلہ بائیں جانب سے شروع ہوگا اور میزبان پر آ کر ختم ہوگا۔ اس کے بعد اس بات کو بیان کیا کہ ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، حتیٰ یہ کہ اگر مختلف انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پہ چنے ہوئے ہو تو ہر کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد پانچواں ادب آج آپ کی خدمت میں وہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ تو کھانا جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ بچپن ہی سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو محسوس کرے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ الٹے ہاتھ کا استعمال شروع کر دیتا ہے، اور اگر ایک عرصہ گزر جائے تو پھر اس کے لیے دائیں ہاتھ سے کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ انسان اپنے کاموں کو بھی دائیں ہاتھ سے کرے، لیکن اگر کاموں کے سلسلے میں دائیں ہاتھ کا استعمال نہ بھی ہو رہا ہو تو کم سے کم کھانے کے وقت اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کرے، اور اس کے لیے بچپن کی تربیت بڑی اہم ہوتی ہے۔ 6 کہ 3 یعنی چھٹا نمبر کا جو ادب ہے کہ 3 یا زیادہ انگلیوں سے کھانا کھائے، یعنی ایک انگلی سے کھانا کھانے کا جو طریقہ کار ہے مناسب نہیں ہے، کم سے کم 3 انگلیاں، اور زیادہ انگلیوں سے جو ہے اس سے زیادہ انگلیوں سے کھائے، 2 انگلیوں سے نہ کھائے، چاہے کہ ایک انگلیوں سے کھاتا ہوا نظر آئے۔ 7واں ادب کہ اگر چند افراد دسترخوان پر بیٹھے ہو تو ایک طریقہ کار ہے کہ انسان اپنے سامنے سے کھانا کھائے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے والے کی طرف سے، چاہے جتنا بھی اچھا کھانا رکھا ہوا ہو، ہر فرد اپنے سامنے سے کھانا کھائے، یہ آداب میں سے ہے۔ 8ویں چیز یہ کہ چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھائے۔ بڑے بڑے لقمے کھانا بنا کر جلد بازی سے کھانا یا اس انداز سے کھانا، یہ معدے کے لیے بھی جو ہے وہ نقصان دہ، لہذا جتنے چھوٹے لقمے بنا کر کھائے گا۔ اور اگلا پھر اس کے بعد 10واں ادب بھی ہے، ابھی تو ہم 8ویں ادب پر ہے کہ چھوٹے لقمے کے ساتھ ساتھ اچھی طرح چبا کر بھی کھائے۔ لیکن اس سے قبل 9واں ادب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ دسترخوان پر زیادہ دیر بیٹھے اور کھانے کو طول دے۔ یہ خود ایک اپنی جگہ ہے کہ بیت الخلاء کے اعتبار سے آداب میں یہ ہے کہ بیت الخلاء میں کم وقت دے اور دیر تک بیٹھنا مکروہ ہے۔ اس کے اگرچہ کہ سائنٹیفک اعتبار سے بھی کچھ آثار ہے، فزیولوجی کے اعتبار سے بھی انسان کی باڈی پر اثر پڑتا ہے، آنتوں پہ اثر پڑتا ہے، لیکن دسترخوان کے آداب میں سے یہ کہ اسے گویا عبادت کا درجہ دیا گیا ہے کہ انسان دسترخوان پر دیر کرے، وقت لگائے اور اطمینان و سکون کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھائے۔ اور 10واں ادب جیسے کہ بیان کیا گیا کہ چھوٹے چھوٹے لقمے کے ساتھ ساتھ کھانا خوب اچھی طرح چبا کر کھائے۔ یہ خود ایک اپنی جگہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ چبا چبا کر کھانا اس کے معدے کے لیے جو ہے وہ تکلیف کم پیش کرتا ہے۔ جو انسان زیادہ تیزی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے یا آدھا چباتا ہے، کم چباتا ہے، تو اس کا سلائیوا جو ہے، اس کا تھوک کھانے میں کم شامل ہوتا ہے، جو نظام ہضم میں اس کے لیے تکلیف پیدا کرتا ہے، پیٹ معدہ اس کا جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے اس کے لیے اس کھانے کو ہضم کرنا۔ تو خدا نے ایک سلسلہ رکھا ہے، اور پروردگار سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ انسان کو اگرچہ کہ کھانا اسی نے، تکلیف بھی اسی کو ہوگی، مگر دین بتاتا ہے کہ اگر ان آداب پہ عمل کیا جائے تو انسان کو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی دوائی اور کسی حکیم کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو کھانا ہی گویا معدہ انسان کے لیے ام الامراض کہا جاتا ہے۔ تو ساری بیماریاں یا اس کی میجر بیماریاں پیٹ سے نکلتی ہے، اور ہمارا کھانے کا جو روٹین و طریقہ کار ہے وہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کھانا جو بظاہر ہمارے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، جس کے لیے ہم کماتے ہیں، جس کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، مگر یہ طریقہ کار کھانے کا جو ہے وہ ہمارے کھانے کے لیے مسائل پیدا کر دیتا ہے، اور ہمارے فزکس اور ہمارے معدہ جو ہے وہ مشکل میں آتا ہے۔ 11واں ادب کہ کھانا کھا لینے کے بعد اللہ کا شکر بجائے لایا جائے۔ جیسے کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، ویسے ہی کھانے کے اختتام کے اوپر خدا کا شکر بجائے لایا جائے۔ 12واں ادب انگلیوں کو چاٹنا۔
یعنی آپ کی جو غذا ہے وہ اتنی امپورٹنس اور ویلیو رکھتی ہے کہ آپ ہاتھ دھو کر اپنے ہاتھوں میں لگی ہوئی غذا کو بھی ضائع مت کریں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کھجور کھا رہا تھا اور گھٹلی پھینک رہا تھا۔ دیکھیں یہ ہے باریکیاں اور حساسیت کے دین ہمیں اس سلسلے میں کتنا خیال رکھنے کو کہتا ہے۔ امام نے کہا یہ گھٹلی بھی ضائع مت کرو، اس گھٹلی کا بھی خدا نے ایک مقصد رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے کھجوروں کو اگایا جائے، تو اسے زمین میں بو دو۔ امیر المومنین جب وضو کیا کرتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ اگر نہر کے کنارے وضو کرے تو اس انداز سے کرے کہ پانی دوبارہ وضو کا نہر میں شامل ہو جائے۔ تو اتنا باریک بینی کے ساتھ دین ہمیں نعمتوں کا اور ان چیزوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے تاکہ انسان نعمتوں کی کمی کا شکار نہ ہو، اور پروردگار عالم کی جانب سے جس طرح سے زبانی شکریہ ادا کرنا ہے، ان نعمتوں کا خیال کر کے اس کا عملی شکریہ بھی انجام دے۔ تو 12واں ادب یہ کہ انگلیوں کو چاٹے، یعنی ہاتھ میں لگا ہوا سالن یا ہاتھ میں لگا ہوا چاول یا رزق بھی ضائع نہ ہو۔ 13واں ادب یہ کہ کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرے۔ آج کی میڈیکل سائنس بھی، ڈینٹل حضرات بھی یہی کہتے ہیں، کھا لینے کے بعد جو ذرے انسان کے دانتوں میں یا ریکھوں میں رہ جاتے ہیں، یہی انسان کے دانتوں کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہے دانتوں کو اپنا صاف کرے، گوشت یا کھانے کی جو غذا ہے وہ دانتوں میں نہ رہ جائے، تاکہ نہ ان کی وجہ سے منہ میں بدبو آئے اور نہ ہی یہ دانتوں کے سڑنے کا باعث بنے۔ البتہ ریحان کے تنکے، انار کی لکڑی اور کھجور کے درخت کے تنکوں اور پتوں سے خلال نہ کرے۔ دیکھیں وہ چیزیں کہ جو کسی بھی اور پرپز میں یوز ہو سکتی ہے اس کو اس طرح سے ضائع نہ کرے۔ یہ اسلام اس سلسلے میں اتنا حساس ہے کہ ریحان کے تنکے ایک جڑی بوٹی ہے، انار کی لکڑیاں، کھجور کے درخت کے تنکے اور پتے سے جو ہے وہ خلال نہ کیا جائے۔ آج کل تو بہرحال خلال کرنے کے لیے ٹوتھ پک کے علاوہ بھی فلاکس آ گئے، ان کے ذریعے سے بھی اگر خلال کرے گا تو اس ادب کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ نمبر 14 کہ جو غذا دسترخوان سے باہر گر جائے۔ بزرگ ان چیزوں کے بارے میں بڑا خیال رکھتے تھے کہ جب انسان کھائے تو اس طرح سے کھائے کہ اس کی جو غذا ہے وہ اس کی پلیٹ سے نیچے نہ گرے، اور اگر گرے تو فوراً کھا لے۔ دو طریقے، دو جگہ ہیں کہ اگر انسان جنگل میں کھا رہا ہے، بیابان میں کھا رہا ہے تو اس کے آداب الگ ہیں، لیکن اگر اپنے گھر میں کھا رہا ہے، ریسٹورینٹس میں کھا رہا ہے، اپنے دفتر میں کھانا کھا رہا ہے، کسی دعوت میں گیا کھانا کھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح سے کھانا کھائے کہ اس کے کھانا اس کی پلیٹ سے باہر نہ گرے۔ لیکن اگر دسترخوان سے گر جائے تو اسے جمع کرے اور کھا لے، دسترخوان کو لپیٹ کے اس کو پھینک نہ دے، غذا ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر جنگل میں کھائے، بیابان میں کھائے تو مستحب ہے کہ جو کچھ گرے اسے پرندوں اور جانوروں کے لیے چھوڑ دے، گویا اس میں حریص نہ بنے، پھر باقی جو ہے وہ مخلوقات کو بھی اس غذا کے اندر وہ اس انداز سے شریک کرے۔ نمبر 15 کہ دن اور رات کی ابتدا میں کھانا کھائے۔ اب یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے آج کے اعتبار سے کہ آج تو انسان صبح کھاتا ہے، صبح بھی اس کی 10-11 بجے ہوتی ہے، پھر دوپہر کو کھاتا ہے 2-3 بجے، پھر شام میں کھاتا ہے، پھر رات میں کھاتا ہے، اور پھر رات بھی نہیں سمجھ آتی کہ اس کی کتنے بجے ہو رہی ہے۔ اسلامی کے اعتبار سے رات کی ابتدا ہے، اس کا مطلب مغرب عشاء کے فوراً بعد، اور ہمارے اعتبار سے رات کی ابتدا ہے رات کو 10-11 بجے۔ تو اسلام اور دین جو ہمیں طریقہ کار بتاتا ہے کھانے کے اعتبار سے کہ دن اور رات کی ابتدا میں کھانا کھائے، یعنی دن کی ابتدا کا مطلب ہے کہ جیسے ہی سورج طلوع ہو، دن ابتدا ہو گیا، اس وقت کھانا کھائے، اور رات یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، مغرب عشاء کی نماز پڑھی، آپ کا افطار کا وقت ہے، وہی آپ کا ہر روز کے کھانے کا وقت ہونا چاہیے۔ دن اور رات کے درمیان میں کھانا نہ کھائے، یہ آداب اسلامی میں سے، تاکہ معدے کو سکون ملے۔ معدہ بھی جو ہے وہ اپنے اعتبار سے کام میں مصروف ہوتا ہے، اگر اسے بھی آرام نہیں ملے گا تو یقیناً اپنی تھکاوٹ کے ساتھ وہ انسان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرے گا کہ کھانا ہضم ہو پائے۔ 16واں ادب کہ کھانا کھانے کے بعد پیٹھ کے بل لیٹے اور دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پر رکھے۔ یہ خاص طور پہ کیلولا کے آداب میں بیان کیا جاتا ہے دوپہر کے کھانے کے وقت، کہ انسان کچھ دیر کے لیے بھی سستا لے، لیکن مطلق کھانا کھانے کے بعد بھی کہا گیا ہے کہ پیٹھ کے بل لیٹے، اور یعنی دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ نہ لیٹے، اور اپنے دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں کے اوپر رکھے۔ تو یہ جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد کے آداب شمار ہوں گے۔ سیکنڈ لاسٹ ادب کھانا کھانے کے اعتبار سے، یعنی 70واں ادب یہ ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت اور کھانا کھا لینے کے بعد نمک چکھے۔ روایتوں میں ہے کہ 70 امراض کا علاج ہے، جس میں سے فالج اور جذام بھی ہے۔ ایسے امراض کو جو بظاہر لا علاج لگتے ہیں، جو انسان کے لاکھوں روپے خرچ کرتے تب بھی مکمل صحتیاب نہ ہو، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد نمک چکھنا ہے، کھانا نہیں ہے، چکھنا جو ہے وہ انسان کے کھانے کے آداب میں سے۔
اور 18واں اور آخری ادب کھانا کھانے کے اعتبار سے کہ پھل کھانے سے پہلے انہیں پانی سے دھو لے. والدین بھی سمجھاتے، بزرگ بھی کہتے ہیں، اور اسلام بھی یہی بات انسان کو سمجھاتا ہے کہ کھانا کھانے کے اندر اسپیشلی اگر پھل کھا رہا ہے تو کھانے سے پہلے، چونکہ وہ ایک طرح سے باہر کے اندر جراثیم مٹی سب اپنے ساتھ لیے ہوئے، تو آداب میں سے یہ کہ پھل کو کھانے سے پہلے دھوئے اور دھونے کے بعد کھانا کھائے. اسی کے ساتھ ہم کھانا کھانے کے آداب کے سلسلے میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی گفتگو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو کھانا کھاتے وقت مذموم اور ناپسندیدہ اسلام کی طرف سے بیان کی گئی ہے، جس سے اجتناب کرنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے، اس کا تذکرہ کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ.